کل کی مجلس میں 3 باتیں ادھوری رہ گئی تھی۔ میرا چچا زاد بھائی ہے ساؤتھ افریقہ میں، دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہر ایک کی دینی خدمات کو قبول کرے، استقامت نصیب فرمائے۔ وہ روزانہ بیان سنتا ہے اور سننے کے بعد کبھی کبھی فیڈ بیک بھی آتا ہے۔ تو کل ان کا میسج آیا کہ بھائی وہ مفتی طارق مسعود والی بات ادھوری رہ گئی۔ تو میں نے کہا کہ جی مجھے خیال ہے، اور ابھی ہمارے شبیر چچا بھی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ وہ مفتی طارق مسعود والی بات تو قدرت کا کرنا یہ ہے کہ وہی گفتگو مجھے کرنی بھی ہے آج۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسی لیے اس کی ضرورت پڑے گی۔ قرآن کریم کے تعلق سے ان کی ایک کلپ، ابھی وہ کینیڈا کے سفر پر تھے، پتہ نہیں اب بھی ہے یا نہیں، تو وینکوور میں ان کا ایک بیان ہوا قرآن کریم کے تعلق سے۔ تو ایک بات انہوں نے کہہ دی، وہ بہت گردش کر رہی ہے۔ بہرحال تو اس پر آئیں گے، لیکن قرآن کریم کے تعلق سے پہلے یہ سن لیجئے، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ نہیں ہے یہ طاقت دنیا کے کسی انسان میں، نہیں ہے یہ طاقت دنیا کے کسی انسان میں، ایک حرکت بھی کم زیادہ کر سکے قرآن میں۔ ایک حرکت بھی کم زیادہ، نہ تو کم نہ زیادہ، کہ نہیں ہے یہ طاقت دنیا کے کسی انسان میں، نہیں ہے یہ طاقت دنیا کے کسی انسان میں کہ ایک حرکت بھی کم زیادہ کر سکے قرآن میں۔ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ یہی ہم سب کا عقیدہ ہے۔ دنیا سے اسے مٹانا کوئی آسان تھوڑی ہے، یعنی قرآن کو دنیا سے اسے مٹانا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ سنو یارو کسی انسان کا یہ فرمان تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سنو یارو کسی انسان کا یہ فرمان تھوڑی ہے۔ دنیا میں آج بھی کتابیں بے انتہا ہے موجود، دنیا میں آج بھی کتابیں بے انتہا ہے موجود، مگر قرآن سے اعلی شان تھوڑی ہے، مگر کسی کی قرآن سے اعلی شان تھوڑی ہے۔ بہرحال تو یہ قرآن کریم کے تعلق سے جو سوشل میڈیا ہے، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ہمارے اکابر سوشل میڈیا پر، آج کی جو زبان ہے حنیف بھائی وہی بولوں گا میں، کہ جو پاپولر ہے، کیا ہے؟ پاپولر ہے۔ کس پر؟ سوشل پلیٹ فارم پر، جتنی بھی ہے اس کے پلیٹ فارم۔ تو ان میں ایک شخصیت ہے مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ۔ کراچی میں ایک دینی ادارہ ہے جامعۃ الرشید، صاحب احسن الفتاوی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ کا قائم کردہ۔ ہمارے پڑوس میں جو مدینہ مسجد ہے، وہاں کے پیش امام شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے یہ شیخ ہوتے ہیں۔
حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا قائم کردہ ادارہ ہے اور ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے اس نے. دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی فنون بھی وہاں پڑھائے جاتے ہیں. وہاں کا اساتذہ کا جو اسٹاف ہے، جو خدام ہیں وہاں کے جامعۃ الرشید کے، تو ایک خادم یہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہے، اور ساتھ میں وہ وہاں کی کسی لوکل مسجد میں امام بھی ہے. تو امامت بھی وہ کرا رہے ہیں ایک عرصے سے. ان کی کلپ یہ وائرل ہوتی رہتی ہے، تو یہ کلپ بھی وائرل ہو گئی. خلاصہ یہ ہے جو کچھ انہوں نے کہا قرآن کریم کے تعلق سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کا بیان تھا. خلاصہ میرے اپنے الفاظ میں اس طرح ہے. 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو آگے چل کر اس میں ایک آیت آتی ہے لنسفعا بالناصیہ. لنسفعا، لام نون سین فا عین الف اور تنوین. کل آپ کو بتایا تھا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. اس کا نام کیا ہے ذاکر بھائی؟ تنوین ہے. اس کا نام ہے تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. حضرت کا کوئی ٹیچر اور استاد نہیں تھا. حضرت کے کو سکھانے والے رب العالمین ہیں، اللہ رب العزت. قرآن کریم نے فرمایا 27ویں پارے میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اللہ رب العزت یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے ہیں. باقی انسانوں میں سے کوئی آپ کا ٹیچر اور استاد نہیں ہے. جبریل امین کی حیثیت بھی استاد اور ٹیچر کی نہیں ہے. علماء نے جبریل امین کی مثال یوں دی کہ جیسے پوسٹ مین ہوتا ہے ہمارے یہاں، سمجھانے کے لیے مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو پوسٹ مین کیا کرتا ہے؟ میں نے ایک خط بھیجا کہ بھئی یہ اکرام کو جا کر دے دیجئے گا. تو میں کیا ہے، یا تو اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں، یا یہ کہ لیٹر باکس میں نے ڈال دیا، ان کا پتہ لکھا ہے. اب وہ جو ڈاکیا ہے اور وہ جو پوسٹ مین ہے وہ کیا کرے گا؟ اس پوسٹ کو اٹھا کر جن کا ایڈریس اس پہ لکھا ہے اس ایڈریس پر پہنچا دے گا. جبریل امین کا کام یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین مقرر تھے کہ اسی لیے ان کو کہتے ہیں پیغامبر. پیغمبر کو بھی پیغمبر کہتے ہیں. یہ ہے پیغامبر. اصل میں یہ کیا ہے؟ پیغامبر. لیکن الف یہاں سے وہ لکھنے میں نہیں آتا اور بولنے میں بھی حسن بھائی نہیں آتا. ہاں، بولنے کی مثال حسن بھائی کی دینے کی، اتنے زور سے بولتے ہیں کہ یہاں تک آواز آتی ہے. ہاں، اللہ کے بندے کا منہ ہی بند نہیں ہوتا. تو بہرحال کیا ہے؟ یہ ہے پیغامبر. یہ پیغمبر کیا ہے؟ پیغامبر. پیغام آپ جانتے ہیں عبد السمد چاچا؟ پیغام یعنی ہاں میسج بولتے ہیں نہیں کہ بھائی شادی کا پیغام دیا ہے. سعید بھائی کیا بولتے ہیں؟ شادی کا پیغام. تو پیغام یعنی میسج، سندیش. ہاں، میرے ایک استاد فرماتے تھے ہمارے یہاں گجرات میں، اب تو نہیں پتا، جب میں انڈیا میں تھا تو 3 اخبار بڑے فیمس تھے، گجرات متر، سندیش اور گجرات سماچار. ہاں،
تو ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، چوک بازار تم جا رہے ہیں. وہ جو آپ کے یہاں تو شام میں بھی نکلتا ہے نا، دوپہر میں بھی نا، سب الگ الگ آپ کے یہاں تو نکلتے ہی رہتے ہیں. تو بہرحال کیا ہے کہ وہ 3 اخبار وہ فیمس تھے، اور بھی نکلتے تھے. انہوں نے جیسے بتایا کہ بھائی پرتاپ، ہمارے تو گاؤں والا نے تو تاپ بھی نہیں لاگے نا پرتاپ بھی نہیں ہے، تو ہمارے سٹی والا نے خوب تاپ لاگے کہ جھڑ چھید نہیں تھا. ہاں بہرحال تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ سندیش ہمارے حق میں ہے بد اندیش، کہ ہمارے خلاف ہی خبریں چھاپتا ہے وہ عام طور پر. ہاں کہ یہ بد اندیش ہے، نیت صحیح نہیں ہے اس کی. اور آپ دیکھنا وہاں کے اخبار میں اللہ نہ کرے مسلمان نے یا تو کوئی غلط کام کیا یا اس پر کیا ہے شبہ ہے اسماعیل بھائی، تو اس کا نام لکھیں گے پورا. ہاں اور کوئی اور کمیونٹی کا ہوگا تو نام نہیں لکھیں گے. ہمارا کوئی پکڑا جائے گا تو، اور خاص طور سے اگر داڑھی ہے چہرے پر اور یہ حلیہ ہے، یہ لباس ہے جو ہم نے پہن رکھا ہے، تو سر چہرے کو ڈھکیں گے نہیں، کھلا رکھیں گے کہ لوگ دیکھیں. اور کوئی اور ہے تو چہرہ کیا ہوتا ہے، ہاں ڈھکا ہوا. وہ الیاس بھائی جو ہے وہ ہوتا ہے ان کا چہرہ. تو کہتے تھے کہ سندیش یہ ہمارے حق میں بدندیش ہے، اور گجرات مترا نام ہے مترا، لیکن ہے ہمارا شترو. خیر بہرحال تو یہ ہے پیغام بر، یعنی پیغام کا پہنچانے والا. بر کا معنی کیا ہے نورانی بھائی؟ پہنچانے والا. بر یعنی پہنچانے والا. بر کہتے ہیں پہنچانے والے کو. ہاں پہلے تو کبوتر بھی پیغام پہنچاتے تھے. حافظ امتیاز تم نے تو کہیں نہیں پہنچوایا. تو بہرحال کیا ہے پیغام بر. جبریل امین کو بھی پیغامبر کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ وہ پیغام لے جاتے تھے. یاد رکھنا جبریل امین کے تعلق سے بھی پیغامبر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ وہ لے جاتے تھے. اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں، تو فرشتے کا بھی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. تو رسول بھی آیا، ملائکہ. تو یہ پیغام بر ہے. تو جبریل امین کی حیثیت بھی آقا کی، استاد کی نہیں ہے. یاد رکھنا جبریل امین کی حیثیت کس کی ہے اشفاق بھائی؟ پیغام بر کی ہے، کہ پیغام پہنچانے والے، سندیش یہ پہنچانے والے. تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ حضور امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. اب حضور پر آیت کریمہ نازل ہوتی تھی اور کاتبان وحی موجود ہوتے تھے، وحی کے لکھنے والے. جو بھی اس وقت حاضر ہوتا یا جو جلدی آتا یا حضرت بلواتے، جو بھی صورت رہتی ہو، تو کاتبان وحی جو تھے ان سے حضرت فرماتے تھے کہ آیت کو کیا کر لو، لکھ لو. اور شروع میں تو سورہ قیامہ میں 29ویں پارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اس لیے کوشش کرتے تھے جلدی اس کو کہ بھئی یاد جو ہے وہ کر لیا جائے. تو سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ ثم ان کیا ہے وہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. برابر ہے ابھی صاحب؟ پھر کیا ہے آگے؟ کاری نہیں بھی ہے بھائی، کیسا بولو پچھوں چھے وہ کچھ علینا جمع والا ہے، وہ کیا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہاں ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. ایک تو یہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ محبوبم آپ پریشر نہ لے اپنے اوپر، ہاں آپ ٹینشن نہ لے، آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائے نہیں. یہ جو قرآن کریم ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اور آپ پر جو ہم اتار رہے ہیں، اس کو یاد کرا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے، یہ کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کریں گے. اب بالکل جو ہے وہ ٹینشن نہ لے. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ محبوبم سورہ اعلیٰ میں سنقریؤک فلا
تنسا، کہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے، ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے۔ اس لیے یہاں سنو، علماء نے لکھا ہے تقریباً ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ بیٹا حافظ قرآن بن جائے، اور اگر ہماری بڑی عمر ہو گئی تو پوتا نواسا ہے وہ حافظ قرآن بنے۔ بہت سی مرتبہ بچہ کوشش بھی کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ قرآن کریم کا حافظ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی گفٹ ہوتا ہے، خصوصی دین ہوتا ہے، ورنہ کتنے بچے حفظ شروع کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے۔ اور اس میں ذہن کا ایک معنی میں دخل ہے، ایک درجے میں کہ ذہین ہونا چاہیے، لیکن ہر ذہین بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا یہ بھی ممکن نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہر مالدار کو حج نصیب ہو ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ انڈیا میں جتنے مغل بادشاہ گزرے ہیں کسی ایک کو بھی حج کی توفیق نہیں ہے، نصیب نہیں ہوئی۔ وجوہات تھی بوجوہ، ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن بہرحال وہ جانا چاہتے تو جا سکتے تھے، ہے نا۔ ویسے لوگ غلط جگہ بولتے ہیں، صحیح جگہ یہ ہے، یہ بولا جاتا ہے اجمیر ہے۔ پرویز مشرف پاکستان کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی، وہ انڈیا آنے والے تھے، انڈیا کا پروگرام بنا کہ اجمیر میں بھی حاضری دیں گے، کسی وجہ سے وہ جا نہیں سکے۔ یہ ہمارے چودھری صاحب جو ہیں یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں پرویز مشرف کو، یہ بھی اگر آگے جاتے تو باغ دوڑ پاکستان کی ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، پوچھنا ہے ان کو، انہوں نے مجھے اسٹوری سنائی تھی۔ بہرحال تو وہ اجمیر نہیں پہنچ پائے، تو بڑے حروف میں ہیڈنگ آئی دوسرے دن، یہاں وہی آتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں، خواجہ بلاتے ہیں، آقا نہیں، یہاں وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ اجمیری جو ہم بولتے ہیں۔ ارے بھائی خواجہ کائے کو بلائیں گے، وہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ ہاں ہم منع نہیں کرتے وہاں مت جاؤ۔ میرے استاد مرحوم، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، دارالعلوم اشرفیہ کے محتمی بھی تھے، ہماری مسجد میں بھی تشریف لائے تھے، حضرت مولانا یعقوب اشرف فرندیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سے میں نے خود سنا کہ میں اجمیر گیا اور پتہ نہیں ان کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی، تو وہاں جن کے ہاتھ میں وہاں باغ دوڑ ہے مجاور، تو کہا کہ انہوں نے میرا وہاں بیان بھی رکھا کہ میں نے وہاں بیان کیا ہے، میں نے نہیں ہے، وہ حضرت فرما رہے کہ میں نے۔ اور سورت میں ایک درگاہ ہے خواجہ دانا، دیکھیے نا، تو حضرت کے دادا حضرت مولانا احمد اشرف نادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ ایک لیبل لگائے کہ تم تو فلاں ہو، اور یہ جو ہیں وہ فلاں ہیں، تو وہ تو وہاں ہمیں بھٹکنے بھی نہیں دیتے، سمجھ آیا نا۔ اور اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی مسجد میں چلے گئے تو وہ دھوتے تھے، اور بہت سی مرتبہ تو ہمیں دھوتے تھے۔ تو خیر بہرحال کیا ہے، ان کے دادا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کا خواجہ دانا میں بیان ہوا تھا اور نماز بھی پڑھائی تھی، سنا تھا آپ نے؟ ہاں آج پکا ہو گیا، مہر لگ گئے ہیں حنیف بھائی۔ جب اٹیک ہوا تھا نا، فرسٹ اٹیک، ہاں تب وہ جو جلوس نکلا تھا، ہاں صحیح بات ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ خاص واقعہ ہوا تھا تو اس میں بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ جا سکتے ہیں آپ، مزار پہ جا سکتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے میری بات کا غلط مطلب مت لینا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ، جا سکتے ہیں یوں کہاں ہے، ہاں، ورنہ تم میرے کو کوئی فتوا نہیں لگا دے میرے اوپر۔ میں وہ مفتی طارق مسعود کی بات کر رہا ہوں، بیچارے پہ فتوے لگ رہے ہیں، کہیں مجھ پہ نہ لگ جائے۔ تو کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جاؤ، لیکن جانا چاہے تو جا سکتے، اسی لیے مثال دی کہ یہ بھی ہمارے اکابر وہاں گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت مزار پہ جا سکتے ہیں؟ فرمایا جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، بس فرق یہ ہے کچھ جانے والے ایمان لٹا کے آتے ہیں، وہاں کھو کے آتے ہیں، اور کچھ جانے والے وہاں سے کچھ حاصل کر کے آتے ہیں۔ فرمایا جانا چاہے تو جاؤ، لیکن کچھ حاصل کر کے آؤ، ایمان کی مایا کھو کے مت آؤ۔ بہرحال تو کیا کہہ رہا تھا، ہاں سنقریؤ کا فلا
تنسا کہ یہ حافظ قرآن بن جانا یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی گفٹ ہوتی ہے. اب اگر کسی کا ذہن نہیں چل رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو طالب حافظ ہو رہا ہے، طالب علم، اسے کہے کہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اول آخر درود شریف اور کیا پڑھے، سنقریئک فلا تنسا، اور پھر ہاتھوں پر دم کر کے باڈی پہ کیا کر لے، ہاتھوں کو پھرا لے. یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، یاد رکھنا، یہ بزرگوں کے تجربات ہے. کرنا چاہے کرو، نہ کرنا چاہے نہ کرو. سمجھ میں آیا؟ جیسے بعض لوگوں کو آپ نماز کے بعد دیکھتے ہوں گے یہاں ہاتھ رکھیں گے، کیا پڑھیں گے، یا قویو یا قویو یا قویو ہے. تو یہ اللہ کا نام ہے. قوی کا معنی، ارے بولو، طاقتور ہے نا، اسٹرانگ. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میموری کو کیا بنا دے، اسٹرانگ جو ہے وہ بنا دے، طاقتور بنا دے. تو 11 مرتبہ. اب آپ پوچھو کہ مر صاحب 11 وقت کیم، تو પછી હવે બધું તો કેમ તે તો પછી તો નહીં થાય ને ભાઈ. وہ کسی نے تجربہ کیا ہوگا تو 11 مرتبہ پڑھو. کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، یہاں ہاتھ رکھتے نماز کے بعد آنکھ پہ، کیا بولتے ہیں، یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو. یہ کتنی مرتبہ، 11 مرتبہ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ نور کا معنی روشنی، اور آنکھوں کو روشنی کی ضرورت ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں. تو بہرحال اس کی مناسبت سے یہ کچھ الفاظ ہے، اللہ کے نام ہے یا کوئی دعا ہے تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں. خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سنقریئک فلا تنسا، اللہ نے یہ فرمایا کہ اے محمد آپ گھبرائیے مت، قرآن کریم آپ کو یاد کرا دینا کس کی ذمہ داری ہے، ہماری جو ہے وہ ذمہ داری ہے. تو مفتی طارق مسعود یہ بتانا چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اب اقرا بسمی انہوں نے ساتھ میں، یہ میں نے بھی خود کلپ سنی، مجھ پر بھی کچھ حضرات نے بھیجی کہ آپ سنیں اس کا جواب دے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لنس فعم ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ کچھ مقامات ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں اصل میں نون ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے، لنس فعن. لیکن جو کاتبان وہی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے پاس لکھوایا تو انہوں نے نون کی جگہ کیا لکھ دیا، تنوین لکھ دیا. کیا لکھ دیا، تنوین جو ہے وہ انہوں نے لکھ دی. اب دیکھیے پڑھنے میں تلفظ یکساں ہے، سیم ہے، لنس فعن ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہاں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں، ورنہ آپ کہیں گے مول صاحب ہم تو پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان ہے. اصل میں وہاں پھر کیا آئی ہے، اسمال میم آئی ہے اس پر، بعد میں کیا ہے، با ہے. وہ پھر ایک الگ جو ہے تجوید کا کیا ہے، رولز اور قاعدہ ہے. لیکن اگر کوئی اس کو لنس فعن پڑھنا چاہے اور بن ناسیہ تو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ابھی کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اب اگر میم کو ملا دیں گے تو پھر کس کی آواز پیدا ہو جائے گی، نہیں میم کی آواز لنس فعم ہو جائے گا، تنوین کی پھر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ میم آ گئی. وہ کیا آ گئی، وہ میم آ گئی. تو اب کس کی آواز پیدا ہو گئی، میم کی آواز جو ہے وہ پیدا ہو گئی نا. ورنہ یہ یہاں پر اصل میں وہ کہتے ہیں کہ نون ہے، اور صحابی نے لکھ دیا یہاں پر کس کو، تنوین کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے اس لیے حضور کریکٹ نہیں کر پائے، یہی انہوں نے غلطی کر دی. اس لیے ان کو علماء نے پھر کریکٹ کیا کہ آپ کریکٹ نہیں ہو. ہاں کہ آپ کریکٹ نہیں ہو، کہ وہ کہتے کہ کیوں، دلیل کیا دی کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو اب وہ یہ لکھا گیا تو حضور نے دیکھا بھی ہوگا، لیکن وہ لکھنا پڑھنا حضور جانتے نہیں تھے. اس لیے صحابی کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں تنوین کی جگہ کیا لکھ دو، نون لکھ دو. تو وہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ ایسا ہے کہ بھائی ہونا نون چاہیے تھا لیکن تنوین ہے، ٹھیک ہے، تلفظ یکساں ہے، سیم ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹ مفہوم یہ نکلتا ہے ان کے کہنے کا، اس لیے نہیں کر پائے. کیوں، اب آپ بولیے. ہاں وہ کہہ رہے کہ وہ امی تھے. اب اس میں بھی مستقل بحث ہے کہ امی کا مطلب کیا، اس میں پھر مستقل بحث ہے کہ امی کا مطلب کیا. دوسرے وہ پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ وہ آئے گا کہ لکھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، محمد رسول اللہ. تو پھر اس موقع پر مشرکین مکہ نے کہا سارا جھگڑا تو رسول کا ہے،
ہم تمہیں رسول مانتے تو جھگڑا کائے کا تھا، اس کو حذف کرو، اس کو ڈیلیٹ کرو، اس کو مٹاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں میرے نبی کا نام مٹاؤں یا یہ کہ کوئی نسبت نبی کے ساتھ لگ گئی، علی کیسے مٹا سکتا ہے؟ علی اس نام کو کیسے جو ہے وہ مٹا سکتا ہے؟ اب دو طرح کی روایت ہے یہاں پر کہ حضرت نے خود مٹایا۔ اب خود مٹایا تو پھر یہاں وہ بحث کہ اگر حضور جانتے نہیں تھے پڑھنا لکھنا تو حضور نے وہی جگہ کیوں مٹائی جو مٹانے کی؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہاں علماء نے ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے، آپ نے سنا ہوگا، بولتے ہیں کہ الامر فوق الادب۔ حفیظ امتیاز سنا ہے نا کہ کیا ہے بڑوں کا حکم، یہ کیا ہے؟ ہاں، ادب پر مانے ہیں، یعنی بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور ادب کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، یوں کہتے ہیں کہ ادب اپنی جگہ اور حکم اپنی جگہ۔ جب دو چیزیں آ جائے، ایک طرف بڑے کا حنیف بھائی کیا آ جائے؟ حکم آ جائے، اور دوسری طرف ادب ہو، کس کو لیں گے؟ حکم کو لیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان والے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مرحوم، ہاں، حضرت نے کہا کہ نہیں، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ صحیح ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا یا لاسٹ ویک کہ ہر چیز میں کیا ہوتا ہے؟ اپواد ہوتا ہے، استثناء ہر چیز میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھیے حضرت علی نے یہاں سکھایا کہ نہیں، حکم سے اعلیٰ درجہ ادب کا ہے، یہی ہوا نا؟ وہ کیوں نہیں مٹا رہے تھے؟ ارے بولو یار، ادب کی وجہ سے۔ اور حضور کا کیا آ گیا؟ امر آ گیا، حکم آ گیا، تو ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ حکم آ گیا تو ماننا چاہیے تھا، مٹانا چاہیے تھا، لیکن مٹایا نہیں، ڈیلیٹ جو ہے وہ نہیں کیا۔ کیوں؟ ادب کے خلاف انہوں نے سمجھا۔ سمجھ آ رہا ہے یا کچھ بھیجے میں گھس رہا ہے آپ کے؟ ہاں، اتنا زیادہ کھا پی کے مت آؤ مجلس میں کہ پھر وہ گھسے ہی نہیں، کچھ خالی رہنے دو، ہے صحیح پہ؟ تو خیر بہرحال دیکھیے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ کو یہ مسئلہ پورا سمجھائیں گے، ہمیں یہیں رہنا ہے، میں نے، آپ نے، دونوں نے یہیں رہنا ہے۔ ہاں، جس دن آپ کا جی بھر جائے تو مجھے کہنا مصب بہت ہوئے جاؤ تو آپ چلا جاؤ، پوٹلا بستر مہادی نے کہیں نہیں ہے، مزو نہیں ہے اسماعیل بھائی، جدار پیٹ بھرا جائے گا مصب بہت ورت ہے یار تمو نہیں ہے، بس ابھی جاؤ، کوئی بیجانا آوا دیو، چلا جاؤ۔ خیر بہرحال آپ کی محبتیں ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاء اللہ، ہاں، آپ کی وجہ سے، آمین، جزاکم اللہ۔ لیکن دوسرا اتنے میں سے ایک ہی بولا۔ تو خیر بہرحال آرام سے ہم اس کو سنیں گے، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ کے پاس آئے گی اور بات۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیے ایک چیز کو میں چاہوں مختصر طور پہ بھی ختم کروں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں یاد رکھتا ہوں، حضرت فرماتے تھے مقامی طور پہ بیان کرو، دین کی بات کرو، اسے کھول کھول کر اور پھیلا کر بیان کرو، آرام سے۔ اگر آپ کسی سفر میں ہیں، کہیں ایک دن رہنے والے ہیں، 2-4 دن، تو پھر بات کو کیا کرو، ختم کر کے آؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم کا انداز بھی یہی ہے کہ قرآن کریم ایک بات میں سے دوسری، دوسری میں سے تیسری، تیسری میں سے چوتھی، قرآن کریم بھی مضمون کو پھیلاتا ہے۔ اور لکھا ہے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے اکابر میں سلطان القلم کہا جاتا ہے، کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ عرب میں اس کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ ایک اعجاز سمجھا جاتا تھا کہ آدمی ایک بات شروع کرے، اس میں سے دوسری، دوسری میں سے تیسری، تیسری میں سے چوتھی، چوتھی میں سے پانچویں، ہیں۔ لیکن ہمارا مزاج قرآن والا بنا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ تو اب اس طور پہ اگر ہم چلیں گے تو کہ وہ مولسب تو ایک ماری بیجا ہیں ہوں گے، لیکن انڈیا دی بنگلہ دیش نہ ہے، بنگلہ دیش کی پاکستان نہ ہے، پاکستان دی سری لنکا نہ ہے، ہم کہ یکجا ٹھہرتے نہیں عاشق بدنام کہیں، ہے حنیف بھائی، یکجا ٹھہرتے نہیں عاشق بدنام کہیں، صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، ہے۔ تو ویسا جو ہے وہ معاملہ، لیکن یہ تو اعجاز کی بات ہے، یہ تو اعجاز کی بات ہے۔ آپ کو خوش جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ایک ویرائٹی رکھی ہو دسترخوان پہ، وہ اچھا ہے، یا الگ الگ طرح کی۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ پہلے دسترخوان پر آئٹم ہوتی تھی، اب تو ایٹم ہوتے ہیں۔ اتنی زیادہ نعمتیں، کیا ہے نورانی بھائی، وہ نورانی نعمتیں اس پہ جو ہے چودھری صاحب رکھی ہوئی ہوتی ہے۔
تو یہ ایک میں سے دوسری، دوسری میں سے تیسری. اور مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھا ہے، ہماری مسجد میں تشریف لائے، فرمایا کہ مجھے تو اس طرح کی جو عبارت ہو، کتاب ہو، مضمون ہو، تحریر ہو، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے کہ ایک میں سے دوسرا، دوسرے میں سے تیسرا، تیسرے میں سے چوتھا. ایک اور بات، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مجھے حضرت سے خصوصی محبت اور لگاؤ ہے، تو ان کا بھی جو ہے وہ یہی انداز تھا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو قرآن کا بھی انداز ہے. تو ہم پھیلا پھیلا کر اور آرام سے جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں کہ وہ بات کیا ہے وہ آ جائے. خیر بہرحال، تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ گویا یہ غلط لکھا گیا، وہ یوں کہنا چاہتے ہیں، مفتی طارق مسعود کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط لکھا گیا بظاہر، لیکن حضور کریکٹ نہیں کر پائے. کیوں نہیں کر پائے؟ امید. اب جواب سنیے. اب یہ میں نے منگوایا، لیکن وقت بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ 40 تک جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ ختم کرتے ہیں نا. تو اور آگے جائے تو آپ بول دینا کہ مول صاحب ابھی بہت ہی ہویا کہ اب جو ہے ختم کرو. پتہ نہیں آج اس کی باری آتی ہے کہ نہیں. انشاءاللہ کل اسی مضمون کو آگے چلائیں گے، آج نہیں ہے تو یہ کچھ سمجھانا تھا. میں نے جاوید بھائی سے کہا کہ یار پین رکھ دینا مار کر، دوپہر میں ہی کہہ دیا. میں نے کہا پتہ نہیں آپ ہو کہ نہ ہو. ہاں اب سنیے، آج بھی آپ سمجھ جائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، بہت مختصر، لیکن میں تھوڑا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. باقی آج جو بات کہوں گا نا وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے اگر سمجھنا چاہے تو. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کا انداز دیکھیے. سورہ یوسف، قاری صاحب سے پوچھیے، حافظ صاحب سے پوچھیے، شروع ہوتی ہے 12ویں پارے میں. کہاں سے؟ پون پارے سے پہلے اور آدھے پارے سے اوپر ہے ٹوٹل مجموعی طور پر، چونکہ 13ویں پارے کا پاو اور پھر ایک رکو ہے نا، اور ادھر پاو اور شاید 2 یا 3 رکو، 2 رکو ہے نا. یہ پورا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سورہ یوسف کو اتنے میں بھی ختم کر دیتے کہ بھائی باپ بیٹے تھے، بھائیوں نے حسد کیا، گم ہو گئے، مل گئے، تخت نشین، ختم. لیکن اس کو کیا کیا گیا؟ پھیلایا گیا. اگر چاہے تو ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی کیا ایک والد کے کتنے تھے؟ 12 بیٹے تھے. بھائیوں کو جو ہے وہ حسد ہوا اور انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ مصر کی منڈی میں پہنچے، وہاں سے عزیز مصر لے گیا، اور پھر قید، اور قید کے بعد جو ہے سلطنت ختم. لیکن اس کو پھیلایا گیا، اس کو جو ہے وہ بتایا گیا. تو بہرحال اسی طریقے سے پہلی بات یہ سنو، اور آج بھی اس کا جواب آ گیا اگر آپ سمجھو تو. بطور خاص 2 چیزیں، بطور خاص میں کہہ رہا ہوں 2 چیزیں اسلام میں توقیفی ہے. کیسی ہے؟ توقیفی، توفیق نہیں. ایک تو ہم بولتے ہیں توفیق، تو وہ توفیق نہیں اور توفیقی نہیں. میں ذاکر بھائی کیا بول رہا ہوں؟ توقیفی، قاف پہلے بڑا اور فا بعد میں. اور توفیق میں کیا ہے؟ فا پہلے اور بڑا قاف حسن بھائی کیا ہے؟ بعد میں ہے. تو یاد رکھنا یہ توفیقی نہیں بلکہ کیا ہے؟ توقیفی. یہ یاد رکھو اتنا. کیا بولیں گے؟ تو نہیں، فی کہاں یار، ٹی پہلے. توقیفی تمہیں بھی آ جائے کو چھپی ہو تو یاد رہے. کیا ہے؟ توقیفی. توقیفی ایک عبادات، اسلام میں جتنی عبادات ہے یاد رکھنا، ساری کی ساری عبادات یہ توقیفی ہے. اب یہ سمجھ لے توقیفی کہتے کس کو ہیں؟ توقیفی کا کیا مطلب؟ توقیفی کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی اور میننگ اور مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر ہے، کسی کو اس کے اندر چینج کرنے کا حق نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. توقیفی کا کیا مطلب؟ کہ جتنی عبادات ہے اسلام کے اندر، کسی انسان کو چاہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرہ ہو، اور بڑے سے بڑے مفتی صاحب ہو، بڑے سے بڑے دعوت و تبلیغ کے امیر ہو، خانقاہ کے جو ہیں وہ شیخ ہو، کوئی ہو بڑے سے بڑا، کسی کو عبادات کے اندر کمی بیشی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. میں اور آپ اور دنیا کا کوئی مسلمان جتنی عبادات شریعت نے مقرر کی ہے اس میں اب رائے زنی نہیں کر سکتا، اپنی رائے نہیں تھوپ سکتا.
اور آسان لفظوں میں یوں سمجھ لے کہ یہ فکس ہے. کیا ہے؟ طے ہے. یہ فکس ہے، اس کے اندر ہم چینجز نہیں کر سکتے. جیسے حکومت اس ملک کے اندر لے لیجئے، بعض محکمے کی طرف سے فارم کیا ہوتے ہیں؟ فکس ہوتے ہیں، طے ہے. میں اور آپ اس کے اندر اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں، جواب ہمیں جو پوچھا گیا آپ کو جو لکھنا ہے لکھو، آپ نے لکھا پھر آپ کہیں نہیں یار جواب برابر نہیں، آپ مٹاؤ دوسرا، وہ الگ بات ہے. لیکن جو فارم کی شکل ہے، جو فارم کا مضمون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اگر اس نے تبدیلی کی تو ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ ہے میننگ اس کا. ساری عبادات اسلام کے اندر یہ کیا ہے؟ توقیفی. میں اور آپ یہ چاہے کسی دن کہ یار راج تو ہے سعید بھائی તમારું બારડોલી તો બહુ આગળ કે હવે તો જમીનના બહુ ભાવ તો કે આજે તો ખૂબ એમ કે હારો ભાવ આવ્યો એમ કે જમીન વેચાય તો આજે તો અલ્લાહ પાસે એમ કે મગરો પહેલા પૈસા આવ્યા અલ્લાહ મગરેની 3 નહીં આજે તો હું 6 પડવાનો તો પડી શકે हैं जाकिर भाई पढ़ सकते? अब्दुल समझ आया पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते. अशफाक भाई क्यों नहीं पढ़ सकते? बोलो. ये इबादत क्या है? तौकीफी है. क्या है? तौकीफी. सफर में हम लोग 4 जोहर असर और ईशा 4 की 2 पढ़ ली. अब कोई ये चाहे कि मगरिब में 3 है तो 2 ढाई बने हैं कि कितनी पढ़े इस्माइल भाई? 1.5 पढ़े. शब्बीर चचा हैं, आपका नाम तो भूल ही गया आज में, कि क्या है कि 1.5 जो है वो पढ़ सकते. अभी जो मैं नाम क्यों लेता हूँ वो भी बोल दूं. हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बयानात जो हैं जाते हैं व्हाट्सएप से कहाँ कहाँ, तो वो हमारे मौलवी अफजल लूनत आए मेरे पास और पूछने लगे कि मौलवी साहब, एक मौलाना साहब है गिनी स्ट्रीट में, वो आपका बयान सुनते हैं व्हाट्सएप से, तो वो पूछ रहे थे कि मौलवी साहब नाम क्यों लेते हैं? कि भाई देखो नाम इसलिए लेते हैं, हमारा बयान तो इसलिए होता है कि यहाँ के लोग ही सुने. अब कहीं और पहुंच रहा है, अल्लाह का करम है. हम तो सिर्फ अपने मजमे के लिए करते हैं. पूछ लेना मौलवी अफजल से, मैंने यही जवाब दिया उनको. मैंने कहा भाई हम तो अपने मजमे के लिए करते हैं, हम ये भी नहीं कहते कि नहीं पहुंचना चाहिए. दिन की बात है सबको नफा हो फायदा हो. मैंने कहा अल्लाह पहुंचा रहा है, अल्लाह क्या है वो पहुंचा रहा है, वो पहुंच रही हो. तो मैंने कहा भाई देखिए हमें हफ्ते में कभी 3 दिन कभी 4 दिन और जुमा मेरी है तो 5 दिन. तो मैंने कहा कि भाई हम बयान नहीं करते, हम तो मुज़ाकरा करते हैं, गोया बातचीत हो रही. मैंने कहा लोगों को मुझे जोड़ के रखना पड़ता है, मैं उनके साथ ऐसे बात करता हूं कि वो मुझसे बेतकल्लुफ हो जाए. जुमा में आप देखना मैं ज्यादातर नाम नहीं लेता, कभी जरूरत हुई तो ले गए, वो एक अलग मजमा होता है, अलग बात है. और रोजाना आपको मैं फिर कह रहा हूं है कि साकी ये मेखाना तेरे ही दम से आबाद है. साकी ये मेखाना तेरे ही दम से जो है वो आबाद है. तो इस वजह से तो जरा आप भी क्या है मुतवज्जे हो और ये हो, समझ आए कि नहीं. और वैसे माओं को तो खुशी होती है. आपके बारडोली के एक साहिब है, वो भी फिलहाल नहीं है, तो उनकी वालिदा को भी बारडोली बयान पहुंचता है, तो वो कहने लगे कि मौलवी साहब तुम्हें नाम लियो बयान में, हमारी माँ वो खुश था. तो मैं कि चलो यार किसी की वालिदा खुश हो रही है, किसी की अम्मी जो है वो खुश हो रही है. मैं कि खुश तो था पर तुम्हें नाम जिदाड़े नहीं आए तो पकड़ाई भी जाए, क्या जी नहीं होता है, ऐसा भी होता है ना. तो इस पे एक सच्ची बात सुनो, सच्चा वाकया. फलाह दारेन तरकेसर, वहां पर अब ये जो शाफीउल मसलक है वो आमीन जोर से बोलते हैं, है ना. हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह, वो रईस वहां के मोहतमिम, तो शाफी बच्चे भी जो है वो होते हैं. तो मौलाना तो माशाअल्लाह बहुत दूर अंदेश है ना. हाँ बहुत दूर अंदेश, दुनिया जहान दीदा, दुनिया घूमे हुए आदमी. तो ये हजरत के हालत में है, जो किताब छपी है गुलदस्ते मोहब्बत, उसमें है ये वाकया, हजरत के जो हालात है. हजरत ने फजर की नमाज पढ़ी तो वो शाफी बच्चा था, वो तो जोर से आमीन कहता था. और हजरत ने देखा कि आज फजर में किसी ने जोर से आमीन नहीं कही तो पकड़ा गया वो. हजरत जो है वो रूम में गए, देखा तो सो रहा है, होगा कोई उज्र है, बीमारी होगी कुछ ये. हाँ हमारा मामला क्या है, આપણાથી કઈ થાય તો કે યાર ઉઝર હતો, બીજું કોઈ તો કે કાજા कर दी थी नमाज इनकी, छोड़ दी थी इनकी. अरे उसको भी, उसने भी वहां पढ़ी हो, कोई उज्र जो है वो हो सकता है. समझ में आया कि नहीं. तो खैर बहरहाल वो पकड़ा गया ऐसे. तो मैंने कहा यार तुम भी कहीं पकड़े ना जाओ, तुम्हारा नाम नहीं आवे तो, कि आज जो नहीं थे. तो मैंने कहा जरा अच्छा लगता है, आपको करीब करते हैं तो इसलिए वो अलग है. अगर हफ्ते में 1 दिन होता तो हम नाम नहीं लेते हैं. हाँ पहले हम खाली सादुल्ला भाई का नाम लेते थे, फिर नूरानी भाई जो है शुरू हुए. तो कुछ हज़ार ने कहा कि आ बे के नवाईना नमूना छे. मैं બધા નોટ લઈ लिया
خیر بہرحال تو اس وجہ سے تو میں نے کہا اس میں کیا کچھ ہو گیا ہے. قرآن کریم میں بھی نام لیے گئے ہیں, احادیث میں بھی جو ہے وہ کچھ نام ہے. کیا ہو گیا, کوئی ناجائز اور حرام تو نہیں ہے, کوئی یہ کام تو جو نہیں ہے. خیر بہرحال تو توقیفی یاد رکھنا, یعنی کوئی آدمی اپنی طرف سے اس میں چینجز نہیں کر سکتا. ایک تو عبادات ساری, دوسرے قرآن کریم اس کی جو صورتیں ہیں وہی آپ کو سمجھانا تھا وہ, اور رسم الخط, یہ آخری بات میری, رسم الخط قرآن کریم کی صورتیں نزول کے اعتبار سے الگ ہے. نزول جان رہے ہو کہ اللہ نے کیسے نازل فرمائی, سمجھ آیا؟ تو پہلی صورت کون سی نازل ہوئی؟ ہاں, لیکن آپ دیکھیے اس کا نمبر غالباً 96 ہے. جو موجودہ ترتیب ہے اس میں اس کا نمبر کتنا ہے؟ 96. حالانکہ وہ کہاں ہونی چاہیے؟ یہاں ہونی چاہیے. سورہ فاتحہ دو قول ہے اس میں. ایک قول یہ ہے کہ 5ویں نمبر پر اتری ہے, لیکن وہ کہاں پر ہے؟ پہلے نمبر پر ہے. تو دو ترتیب ہے قرآن کی. ایک جو موجودہ ترتیب ہے وہ ترتیب توقیفی ہے. کیسی ہے؟ توقیفی ہے, یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے. یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, اس میں یہی ترتیب تھی پہلے سے. لیکن حضور پر الگ نازل کیسے ہوا؟ الگ الگ, کہ پہلے سورہ فاتحہ نہیں, ایک قول کے اعتبار سے, اور الگ جو ہے وہ نازل ہوئی. لیکن وہ دیکھیے آپ 30ویں پارے میں ہے. خیر وہ بھی آپ کو کچھ 10 آپ کو سنائیں گے کہ موجودہ ترتیب میں 10 صورتیں کون سی ہے, اور نزولی جو ترتیب ہے جیسے اللہ نے نازل کیا تھا, یہ بھی توقیفی یاد رکھنا. اس کو اب کوئی بدل نہیں سکتا. کوئی آج یوں سوچے کہ اب تو میرا مطبع ہے, میرا پریس ہے, میں کیا کروں, قرآن کریم کو چھاپوں, اور کیسے چھاپوں کہ جو پہلی صورت حضور پہ نازل ہوئی اس کو پہلی رکھوں, دوسرے کو دوسری, تیسری, چوتھی, نہیں کر سکتا. کیوں؟ جواب دیجئے. توقیفی ہے. توقیفی کا کیا مطلب؟ نو چینجز. جزاک اللہ. جیسے نو انٹری ہیں تو یہ نہیں کر سکتے. ثواب تو کیا, اس کو گناہ ملے گا. اسی طرح یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا, اس کو بولتے ہیں رسم الخط, یعنی لکھنے کا طریقہ. لکھنے کا کیا ہے؟ طریقہ. قرآن کریم جس طریق پر پورا جو لکھا گیا ہے از اول تا آخر, یہ بھی توقیفی ہے. اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا. تو ان کی بات ہی غلط ہے کہ حضور امی تھے بقول ان کے, جو وہ معنی لیا ایک اعتبار سے صحیح بھی ہے, قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. تو بہرحال حضور نے یہ نہیں کہ صحابی نے لکھ دیا, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس لیے نون کی جگہ تنوین آ گئی, نہیں, لوح محفوظ میں ایسا ہی تھا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ مطلب ہے ایسا ہی تھا. اسی لیے دیکھیے قرآن کریم میں ایک ہی لفظ ہے لیکن دو الگ طریقے سے لکھا گیا. جو بھی قرآن کریم کو چھاپے گا, جو بھی مطبع ہے, جو بھی ہے, تو اس کو اسی طرح لکھنا پڑے گا. اس میں اور آپ بڑے سے بڑا آدمی اپنی رائے زنی نہیں کر سکتا. کیوں؟ توقیفی. سمجھ آ گیا کیا ہے توقیفی؟ اب ایک مثال لے لیجئے, دونوں جگہ اسی طرح لکھا جائے گا, حالانکہ ہے وہ دو طرح. آخری بات ذرا ایک آپ کو مثال دے دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کو آپ کھولنا, پکڑو, ہاں, یہ ایک بسم اللہ لکھا گیا. با کے بعد کیا ہے بولو؟ سین ہے نا, یہ بسم اللہ. بسم ہے, یہ قرآن میں ہے. جتنی بھی صورتیں آپ دیکھنا ایسا ہے. پہلی آیت جو نازل ہوئی, چودھری صاحب کو بتاؤ, اقرا بسمی, اس میں یہی لفظ ہے بسم, لیکن دیکھنا کیسا لکھا ہے. دیکھو اس میں با کے بعد کیا ہے؟ نہیں, وہی ہے, بسمی ہی ہے. اقرا بسمی ربک الذی خلق. آپ دیکھنا قرآن کریم میں گھر جا کر اللہ توفیق دے تو, ہاں تو الف ہی ہے نا. وہی تو سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہی لفظ میں, وہی تو سمجھا رہا ہوں. توقیفی قرآن میں آیا ہے, ایک ہی جملہ ہے, ایک ہی لفظ ہے, لیکن الگ الگ طریقے سے لکھا گیا. یہ سمجھانا چاہتا ہوں. جہاں اس طرح لکھا ہے ہم ویسے ہی لکھیں گے بسم اللہ. جہاں قرآن میں اس طرح ہے وہاں ایسے ہی لکھیں گے. کیوں؟ یہ توقیفی ہے. اب آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ چلو قرآن میں ایک جگہ تو ایسا آیا ہے تو ہم ایسا لکھ دیں, یا قرآن میں 113 جگہ ایسا آیا ہے اور سورہ نمل کی آیت لے لے تو 114 جگہ, تو وہ سوچے کہ یار ایک جگہ پہ کائے کو رکھنے کا,
تو اس کو کیا کر لوں ویسا ہی لکھ لوں. نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ توقیفی ہے. تو اصل میں تو صحیح یہی ہے. صحیح والا کون سا ہے؟ یہ ہے. لیکن یہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا؟ ایک مرتبہ. اور یہ اللہ کو یہ بتانا تھا یہ بھی توقیفی ہے. تو یہ مفتی طارق مسعود کی غلطی ہوئی ہے. اور اللہ جزائے خیر دے انہوں نے بعد میں کیا مانگ لی؟ معافی بھی مانگ لی ہے اور رجوع بھی کیا کر لیا ہے. بھائی انسان ماترا بھولنے پاترا ہے نا. ہاں تو ویسا ہے. چلے سبحان اللہ و بحمدہ. علی جی